حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کے بارے میں متنبہ ہو جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں حدیث میں تنقیح کا معاملہ محدثین تو کرتے ہیں، لیکن واعظ حضرات یہ کام نہیں کرتے۔ اچھا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو جنت کی طرف متوجہ کرنا ہے، رتب و یابس جو چیز ان کے سامنے آئے گی یہ دیکھے کہ بغیر کے سند کیا ہے، یہ دیکھے بغیر کے مضمون کیا ہے، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ روایت کے معاملے میں چند چیزیں بالکل متعین ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی بات کی نسبت کر رہے ہیں تو سند کے لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے ایک داستان پکڑی، ادھر سے ایک سرگزشت لی، یہاں ایک واقعہ بیان ہوا تھا، یہ قصہ فلاں آدمی نے بیان کیا تھا، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور بغیر اس کی تحقیق کیا آپ نے اس کو سنانا شروع کر دیا یا اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں مفسرین بھی بعض اوقات اس کی احتیاط نہیں کرتے، یہ بالکل درست ہے کہ فقہا بھی بعض اوقات اس کی احتیاط نہیں کرتے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو مرفوع ہونا چاہیے، اس کی سند میں اتصال ہونا چاہیے، اس میں ہر حال میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی سیرت کردار پر کوئی حرف نہ رکھا جا سکے۔ کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہے کہ یہ اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے، اس کی روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ اور یہ بات میں نہیں عرض کر رہا، ہمارے محدثین نے یہی خدمت انجام دی ہے۔ ٹھیک، یعنی ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں، واعظ حضرات ممبروں پر بیٹھ گئے، لوگوں کی ترغیب ترہیب کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کی، کچھ گڑ کر بیان کرنی شروع کر دیں، کچھ بہت ضعیف قسم کی روایتیں بیان کرنی شروع کر دیں، جہاں سے سنا اس کو آگے بیان کر دیا، تو تنقیح کا کام ہوا۔ اس ساری بحث میں بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ یہ تنقیح کا کام کیوں کرنا پڑا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ بات بیان فرما رہے ہیں، قرآن مجید تو ما بین الدفتین ہے، وہ بالکل ترتیب پا گیا، اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ یہ افراد نے باتیں بیان کی ہیں، ایک شخص آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ بات سنی، اس طریقے سے ایک سند وجود میں آ جاتی ہے اور لوگ یہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ بہت سی روایتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی سند ہی نہیں ہوتی، لیکن جن میں ہوتی ہے اس کی پھر تحقیق کی جاتی ہے، یعنی معلوم کیا جاتا ہے کون لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں، ان کے ہاں تاریخی اتصال بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس معیار پر محدثین نے تمام روایتوں کو جانچا اور پرکھا ہے، اور جانچنے اور پرکھنے کے بعد پھر وہ اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ میری نسبت سے کوئی جھوٹی بات نہیں بیان کی جا سکتی، تو جب کسی بات پر اطمینان نہیں ہے تو وہ کس طرح بیان کی جائے گی آپ کے بارے میں۔ یہاں ایک سوال غم صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ فضائل کے باب میں تو قبول کر لی جائیں گی، لیکن احکامی یا کوئی عبادت یا کوئی شریعت کا حکم وہ نہیں لیا جائے گا، تو ضعیف روایتیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ہمارے علماء فضائل کے باب میں تو لے لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل کے باب میں بھی دین کی بنیادیں واضح ہو رہی ہوتی، کسی چیز کی قدر و قیمت متعین ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بات ہی موضوع نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بھی محدثین کے ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں تساہل برتا جاتا ہے یا تسامح سے کام لیا جاتا ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لے لیں گے، تو وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ وہ بات اصلاً موجود ہو دین کے اندر۔ اچھا، یعنی اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی نئی بات کا اضافہ کر دیں، اس میں یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں محدثین کا طریقہ ہی صحیح ہے، اور وہ یہ کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بھی بیان کی جائے گی اس کو جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے، اور کبھی بھی یہ جسارت نہیں کریں گے کہ ایک بات جو مرفوعاً آپ تک نہیں پہنچتی، ایک بات جس کی سند میں اتصال نہیں ہے، ایک بات جس کے راوی متہم بالکذب ہیں یا اور کوئی ان میں خامی بیان کی گئی ہے، یا جن کے حفظ و اتقان پر کسی نے حرف رکھا ہے، ان کو لیں اور ان کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دیں۔ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔